لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام بات چیت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پچھلے پروگرام کا موضوع کہ پاکستان کا تعلیمی معیار کیا ہے، تعلیم کے اعتبار سے ہم پاکستان کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں، نصاب کیا ہمارا ایسا ہے کہ جو ہماری نئی نسل کو، ہم لوگوں کو دنیا کے اندر ترقی یافتہ قوم اور ملک کے طور پہ ایک سامنے لا سکتا ہے کہ نہیں۔ اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم نے اسی پروگرام کا ایک اگلا حصہ، جو چیزیں ہماری پچھلے پروگرام میں رہ گئی تھی، اس کو مکمل کرنے کے لیے اسی پروگرام کو، اسی ٹاپک کو جاری رکھا ہے۔ اور اس میں آج جو ہمارے ساتھ مہمان شامل ہیں وہی مولانا عبداللہ بن عباس صاحب اور حافظ خضر حیات صاحب۔ مولانا صاحب آپ کو اور حافظ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین انشاءاللہ بریک کے بعد اسکائپ پہ ہمیں سید عابد علی بخاری صاحب جوائن کریں گے، جو کہ صحافت کے شعبے سے وابستہ ہیں اور قومی اخبارات میں سوچ کا سفر کے نام سے کالم لکھتے ہیں۔ تو باقاعدہ طور پہ اپنے پروگرام کا آغاز مولانا صاحب میں آپ سے کرتا ہوں، اور ایک عام سے انسان کے ذہن میں جو ایک عام سا سوال آتا ہے کہ انسان کے ذہن میں اس کے سامنے جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے، اس چیز کو وہ اتنی توجہ کے ساتھ اور اتنی فکر کے ساتھ اس کے پیچھے لگتا ہے یا اس کے لیے کام کرتا ہے۔ تو آپ کی نظر میں پاکستانی حکومت جو ہے، پاکستان کا جو نظام ہے، اس کی نظر میں تعلیم کی ترجیح ہے یا نہیں ہے، یا اگر ہے بھی تو وہ کس حد تک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی چھوٹا آپ کا سوال ہے کہ ایک تو آپ نے ایک بنیادی ضابطہ خود ہی باندھا کہ جس چیز کی چاہت ہوتی ہے اس کے متعلق بھاگ دوڑ بھی اتنی زیادہ کی جاتی ہے، اور پھر ساتھ ہی آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ آیا پاکستانی حکمران یا پاکستانی طبقہ جو برسر اقتدار ہے وہ کس حد تک اپنی قوم کو تعلیم کے لیے، کس حد تک اپنی قوم کی تعلیم کے لیے کوشاں ہے۔ تو اس کے متعلق پھر اگلا سوال خود ہی پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا وہ اپنی قوم کی تعلیم کے لیے کوشاں ہے، کیوں ہے اور کیوں نہیں ہے، اور کس حد تک ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ہم ان کو تعلیم دلوائیں تو کیا ہو سکتا ہے اور نہ دلوائیں تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیے کہ ہمارے ملک میں جو حکمران طبقہ ہے، بدقسمتی سے ان کی حرکات و سکنات سے یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستانی ہی نہیں ہے۔ ان کے بچے، ان کے قرب و جوار کے لوگ، ان کا تعلیمی معیار اور ہے، اور پاکستان کے دیگر طبقات کا معیار تعلیم کا وہ اور ہے، اور یہ مقرر کیا گیا ہے، اس لیے کیا گیا ہے کہ تاکہ ان صاحبزادگان کے مقابلے میں کوئی نہ آ سکے، اور یہ سوچ اور فکر دی گئی ہے اس وقت سے کہ جو انگریز جس وقت ہمارے ملک میں آیا، ہمارے خطے میں آیا، تو اس وقت انگریز کے ساتھ جن لوگوں نے وفاداریاں کی، یوں کہہ لیجئے میر جعفر اور میر صادق قسم کے جو لوگ تھے، آج وہی وڈیرا راج
اور وہی سسٹم لاگو ہے ہمارے ملک کے ہر صوبے میں. کہیں ٹماڑوں کی صورت میں ہے, کہیں نوابوں کی صورت میں ہے, کہیں چودھریوں کی صورت میں ہے, کہیں راجاؤں کی صورت میں ہے, اور کہیں بلوچستان میں, سندھ میں, سرحد میں. یہ میں نے کچھ قومیتیں جن کے نام لیے ہیں, کہیں مخدوموں کی صورت میں ہے. اب وہ نہیں چاہتے کہ مخدوم صاحب کا بیٹا اور ایک ہاری اور کسان کا بیٹا وہ کسی ایک سانچے میں ڈھلیں, تاکہ دوسری طرف سے اگر یہ لوہا بن کے نکل رہا ہے تو وہ بھی لوہا بن کے نکلے, یہ سونا بن کے نکل رہا ہے تو وہ بھی سونا بن کے نکلے. کچھ اپنی اولاد کیمبرج میں پڑھے, آکسفورڈ یونیورسٹی لندن برطانیہ میں پڑھے, اور یہاں کے لوگ جو زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگائیں اور سائیں سائیں کرتے رہیں. تو یہ تو بنایا گیا ہے. اور آپ نے جو سوال کر دیا وہ تو ایسا لگتا ہے کہ اس کا جواب خود بخود یہ حال کی زبان دیتی ہے, قال کی زبان تو دے نہیں سکتی. تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آیا کیا ہم پاکستانی بھی ہیں یا نہیں ہیں. مسلمان اور پاکستانی ہونا, اس کے لیے تو بنیادی شرط یہ ہے کہ اگر آپ پاکستانی بھی ہیں تو آپ کس عنوان پہ جمع ہو سکتے ہیں. آپ کسی عنوان پہ جمع ہو ہی نہیں سکتے. آپ پنجاب کے عنوان پہ اگر جمع ہو تو سندھ اور بلوچستان وہ کہیں گے کہ ہم اس عنوان پہ الگ ہیں. تو رہ کے ایک ہی عنوان وہ بچتا تھا جو تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس سے تو ہم نے مکمل ہاتھ دھو لیے. پورے ملک میں پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ پورے ملک میں ایک بھی ایسا مدرسہ نہیں ہے کہ جس کو سرکاری طور پہ زمین دی گئی ہو اور الاٹ کیا گیا ہو. کوئی ایک بھی دینی مدرسہ نہیں ہے. صحیح. اس کے برعکس دوسری یونیورسٹیوں کو جگہ دی گئی, لیکن اس میں بھی طبقاتی نظام کو برقرار رکھا گیا صرف ان چند خاندانوں پر, تاکہ حکومت ان چند خاندانوں کے درمیان تقسیم رہے, وہ کسی بھی صورت میں ہو. اور ایک اور اچھی بات ہے ہمارے ملک میں کہ ہمارے ملک میں جو آرمی کا سکول سسٹم ہے وہ اپنے تئیں بہت اچھا ہے. یعنی یہ بھی مبارک چیز ہے کہ آرمی پبلک سکول اور آرمی کیڈٹ کالج یہ سارے کے سارے ایک جیسے ہیں. اس میں یعنی کہ جنرل کا بیٹا اور سپاہی کا بیٹا ان کے سکول ایک جیسے ہیں. اس حد تک پھر یہ آپ کو اس کا ایک فائدہ بھی نظر آیا اور آتا بھی ہے کہ سپاہی کے بچے بھی آفیسر بنے, اور حتیٰ کہ ان سے پہلے جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف تھے جنرل اشفاق پرویز صاحب, وہ ایک صوبیدار کے بیٹے تھے. تو وہ اس لیے جنرل بن گئے کہ وہ ان سکولوں میں پڑھے, ان کے لیے ماحول ملا ان کو. تو یہاں پہ بس اتنی درخواست کی جا سکتی ہے کہ اس دائرہ کار کو اگر بڑھا دیا جائے کہ جس طرح آرمی نے اپنا نظام تعلیم کم از کم اپنے تئیں اپنے اس سسٹم تک محدود رکھ کے ایک رکھا ہوا ہے, اس لیے ان کی یونٹی اور سارا ان کا نظام سسٹم برقرار ہے. اگر وہی اس ملک پہ رحم کریں, اس ملک کے حال پہ رحم کریں, اور وہی اگر اس شعبے کو ہی اپنے ہاتھ میں اگر لے لیں تو وہی اپنا نظام تعلیم وہ پورے ملک کے ہر بچے کو دے دیں, تو ہو سکتا ہے یہ کسی حد تک یہ نظام درست ہو سکتا ہے. اچھا حافظ صاحب, جس طرح ہمارا مذہب جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, صبح 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے طریقے تعلیمات جو ہیں وہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے. تو ایسی کون سی وجوہات ہیں یا کب سے, یا اس طرح سے اگر یہ کہا جائے کہ اگر جس طرح سے مولانا صاحب نے فرمایا کہ گورنمنٹ کی طرف سے, گورنمنٹ اداروں کی طرف سے کچھ غلطیاں ہیں یا وہ اس طرح کا نظام نہیں چاہتے کہ وہ ان کے فیملیز یا ان کی اولادوں کے علاوہ دوسرا ایک عام پاکستانی کا بچہ بھی جو ہے وہ اس معیار کی تعلیم حاصل کر سکے یا اس سطح تک پہنچ سکے. تو دوسری طرف مدارس جن کو ایک ہمارا جس طرح سے دین ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, تو یہ دین اور دنیا کی تعلیم جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ دینی تعلیم اگر کسی نے حاصل کرنی ہے تو وہ مدارس چلا جائے, دنیاوی تعلیم حاصل کرنی ہے تو یہ پرائیویٹ اسکول سسٹم ہے, گورنمنٹ اسکول سسٹم ہے جہاں پہ دنیاوی اعتبار سے تعلیم جو ہے وہ دی جاتی ہے. تو دین اور دنیا یہ تعلیم الگ الگ کیوں ہے, یا اگر اس کو ایک کرنے کی کہیں پہ آج کل کوشش کی جا رہی ہے
کہ دنیا کی تعلیم اور دین کی تعلیم جو مشترک کسی ایک پلیٹ فارم میں کسی ایک جگہ پہ دی جاتی ہو یا دینے کی کوشش ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والنیہ. ماشاءاللہ یہ بڑا زبردست سوال ہے کہ دین اور دنیا کی تعلیم الگ الگ کیوں ہوئی ہے، اور پھر دوسری شق یہ ہے کہ کیا ان کو دونوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. تو الگ کیوں ہوئی ہے تو سارے جانتے ہیں کہ جب ہمارا یہ جو بر صغیر پاک و ہند ہے، اس خطے کے اندر انگریز یہاں آئے اور تجارت کی غرض سے آئے، لیکن آ کے انہوں نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا، تو انہوں نے اپنا نظام یہاں رائج کر دیا. چونکہ حکومت ان کے پاس تھی، نظام سارا ان کے پاس تھا، تو ظاہر ہے انگریز جو نظام نافذ کرے گا اس کے اندر دین کی تعلیم تو نہیں ہوگی، اس کے اندر دین کو تو مد نظر نہیں رکھا جائے گا. اس لیے اس وقت ہمارے علماء مجبور ہو گئے کہ دین کے نام سے ایک الگ جو ہے وہ سسٹم شروع کیا جائے. لیکن مسئلہ یہ ہے، یہ تو وجہ ہوگی کہ دین ہمارا الگ الگ، یعنی دین اور دنیا کی تعلیم ہماری الگ الگ کیوں ہوئی. لیکن یہ جو وجہ ہے، جو ہی پاکستان آزاد ہوا، پاکستان بن گیا، تو یہ وجہ ختم ہو گئی تھی. کیونکہ ہمارے اوپر جو ہمارا جو نظام تھا وہ اصولی طور پہ انگریزوں والا نظام نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انگریزوں سے تو ہم نے جو ہے آزادی حاصل کر لی، ہم نے چھٹکارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھٹکارا دے دیا. تو ہمیں ان سے بالکل ہر قسم کی آزادی حاصل کر لینی چاہیے تھی، اور وہ مجبوریاں جو ہماری ہندوستان کے اندر تھیں یا انگریز کے زیر تسلط جو مجبوریاں تھیں وہ ہماری یہاں آ کے ختم ہو گئی تھی. تو دینی اور دنیاوی نظام ان دونوں کو ایک ہی ہو جانا چاہیے تھا. تعلیم ایک ہی ہوتی ہے، چاہے دین کی ہو چاہے دنیا کی ہو، تعلیم کو تعلیم ہی ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ طبقاتی نظام ہے، امیر لوگوں کے لیے تعلیم اور ہے، متوسط لوگوں کے لیے تعلیم اور ہے، بالکل جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے تعلیم اور ہے. تعلیم سب کے لیے ایک ہونی چاہیے، بالکل طبقاتی نظام نہیں ہونا چاہیے. اور دین اور دنیا یہ بھی ساری چیزیں ایک ہی ہونی چاہیے. دین کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کرنا یہ صرف مولویوں کا یا ان کے بچوں کا کام نہیں ہے، یا صرف غریبوں کی یہ ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ جو بڑے سے بڑے لوگ ہیں، جو آپ کہہ لیں کہ جو اوپر کے طبقے کے جو لوگ ہیں، ان کا بھی یہ حق بنتا ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ دین کے بارے میں معلومات حاصل کریں. تو اب چونکہ ہم پاکستان کے اندر آئے، لیکن اس کے آنے کے بعد بھی یہ نظام ویسے کا ویسے ہی رہا. دینی تعلیم الگ ہے، دنیاوی تعلیم الگ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ نظام بالکل غلط ہے. وہ جو ہماری ایک مجبوری تھی، مجبوری کی وجہ سے جو ایک اقدام کیا گیا تھا، اب ہم اس مجبوری کے جانے کے بعد بھی اس کے اوپر اڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں، تو اس کو ختم کرنا چاہیے. تو بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی کوشش کی، لیکن تاحال یہ جو ہے ہمارے ملک کے اندر ثانویت جو ہے، تعلیم کے اندر جو ثانویت ہے وہ موجود ہے. دینی نظام بالکل الگ ہے، دنیاوی نظام بالکل الگ ہے. لیکن کچھ ادارے ایسے ہیں جن کے اندر الحمدللہ وہ ان دونوں چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں معذرت کے ساتھ ایک بات اگر عرض کر دوں کہ ہم امید کس سے رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس سسٹم کو ایک کر دے؟ کیا ہم امید حکومت سے رکھیں؟ تو میں نے عرض کر دیا کہ یہ ذات پات کے ان چکروں میں پھنسی ہوئی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے لیول او لیول یہ ایک قسم کے براہمن ہیں، اور کھشتری اور شودر. اگلا سوال یہ جو آپ کر رہے ہیں اسی موضوع میں کرنا چاہ رہا تھا کہ کیا اب ہم لوگوں کو گورنمنٹ کی طرف سے کسی بہتری کی یا تبدیلی کا انتظار کرنا چاہیے، یا خود ہی ایک ریکویسٹ تھی جی جو میں نے عرض کر دی، اور ایک مثال کے ساتھ عرض کر دی کہ آرمی کے جتنے سکولز ہیں نا، سسٹم ہے، اور ماشاءاللہ ان کا ایک بہت اچھا نظام ہے کہ اگر ان کے آرمی میں جو پڑھنے والے بچے ہیں، ان کے اگر والد صاحب کی نوکری، اس آفیسر کی، اس سپاہی کی نوکری اگر کامرا بیس میں ہے، تو اس کی تبدیلی میاں والی ہو رہی ہے یا کراچی ہو رہی ہے، تو اتنا اچھا نظام ہے کہ اس نے وہاں سے جس جگہ سے چھوڑا تھا نا، وہیں سے ادھر سے اس کو آگے سے اسی چیپٹر سے آگے اس کی انٹری ہو جاتی ہے دوسرے سکول میں. تو یہ ان کے لیے بہت آسانیاں ہیں. صرف ایک ہے کہ ایک آرمی اگر اپنے اس نظام میں آ کے اس کو پورے ملک میں جیسے الیکشن آرمی کروا لیتی ہے سختی کے زور پہ، تو اس طرح اگر وہ اس تعلیم کو خدا را اگر اپنے ہاتھ لے لے تو یہ ایک روشنی کی رمق ہے. تو اس کے علاوہ بظاہر کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی، کیونکہ اگر ایسی صورت ہوتی تو ظاہر سی بات ہے کہ بلاول لڑکانے کا نا،
بلاول کا باپ زرداری ہے اور وہ زرداری صاحب ہے اور وہ نواب شاہ کے ہیں، اور چونکہ اب وہ منسوب لاڑکانے سے ہو چکے ہیں، اب بلاول لاڑکانے کے ہیں اور اسی لاڑکانے میں پیدا ہونے والا، انہی کی زمینوں میں کام کرنے والا ایک بچہ، اگر یہ دونوں ایک سکول میں پڑھے تو یہ زرداری صاحب کو برداشت کیسے ہو سکتا ہے؟ ان سے تو ہم ہاتھ دھو بیٹھے ہیں بھائی، وہ ذات پات کے اس ہندوانہ رسم و رواج میں ملوث ہے، یعنی کہ انہوں نے آکسفورڈ کو براہمن سمجھ لیا ہے، اور ویش اور شودر وہ لوگ ہیں جو علی فنار اور بے بکری پڑھتے ہیں اور گزارا کر لیتے ہیں، انہیں صرف جھنڈا اٹھانا سکھایا جاتا ہے اور انہیں اور قسم کے جو رنگ ہیں وہ پتہ چلتے ہیں۔ اب رہی صحیح بات، وہ آ کے مدارس کا ایک طبقہ بچ جاتا ہے کہ جنہوں نے الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت، اور یہ بھی میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اللہ ہمیں تقابل کی فضا سے بچائے، آمین، اور اللہ پاک ہمیں ریاکاری سے بھی بچائے، اور اللہ پاک ہمیں اس لفظ سے بھی بچائے کہ جس لفظ سے ہمارے اندر تسنوں کی بو بھی آتی ہو، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی مدد آپ کے تحت لوگوں کے، غریب لوگوں کے چندوں پہ مشکل سے مدارس چلتے ہیں، اس کے باوجود ان کا نظام تعلیم بہت بہتر ہے۔ اور دوسری طرف یہ المیہ ہے کہ اسکول کے اندر ایک ٹیچر ہے اور ہفتے میں 7 دن میں سے 4 دن پڑھائی ہوتی ہے، اور چھٹیاں سمر کی، یعنی کہ جو گرمی کی چھٹیاں آ گئی، سردی کی چھٹیاں آ گئی، عید کی چھٹیاں آ گئیں، سیاسی چھٹیاں آ گئیں، اس کے بعد قائد اعظم ڈے آ گیا، علامہ اقبال ڈے آ گیا، ان سارے ڈیوں سے، ان ساری چیزوں سے پاک ہے مدارس۔ پورے ہفتے کا ایک جمعے کی چھٹی ہے، وہ بھی ایک سسٹم کے اندر ہے، اس دن بھی نماز کی پابندی کی جاتی ہے، ہاسٹل کی نگرانی کی جاتی ہے، یہ سارا نظام ان کا ایک طرف ہے۔ اور اس کے بعد 4 5 10 15 20 ہزار زیادہ سے زیادہ اس تنخواہ میں وہ 24 گھنٹے ان کی سروس ہے اور طلباء پہ وہ محنت کر رہے ہیں۔ انہی سے یہ درخواست کی جا سکتی ہے کہ آپ اس طرف آئیں اور آپ ایک معاشرے میں ایک مقام، جو ایک ایسا فرد تیار کیا جائے کہ جو معاشرے کا حصہ بن سکے۔ وہ ایک طرف اگر تفسیر لکھنے میں ماہر ہے تو وہ دوسری طرف ڈاکٹری، اور یعنی کہ اگر وہ اس نے دینی معاملات میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے تو وہ دوسری طرف سے MBBS ڈاکٹر بھی بن سکے، اور یہ کام کیے جا سکتے ہیں، اور اس کے کچھ نمونے پیش کیے گئے ہیں الحمدللہ، ہمارے ملک میں کیے گئے ہیں، ہمارے اداروں نے کر کے دکھائے ہیں، تو یہ مشکل نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے۔ میں اس میں سے 2 مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو دین کے مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کے لیے بہت آسان ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ وکالت کے شعبے میں بہت ہی آسانی سے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ پورا قضاء کا کورس، قضاء کا سسٹم، یہ فقہ کے اندر انہیں مدارس میں بھی ترتیب پڑھایا جاتا ہے، صحیح، اور اب انہوں نے صرف آ کے دوسری طرف سٹڈی اور مطالعے کی حد تک، وہ صرف دیکھتے ہی ان کے سامنے یہ سارا نظام آ جائے گا، اور وہ ہلکی سی محنت کے بعد وہ کسی بھی شعبے میں جا کے، وکالت کا شعبہ ہو، یہ بہت بڑا عدالتی نظام ہے، اس میں وہ جا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ معیشت، یہ اگر وہ ایک سطح پہ، ایک جگہ پہ پہنچنے کے بعد وکالت میں جا سکتے ہیں یا کچھ اس طرح سے، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ مدارس بھی جو ہیں وہ شروع سے ہی اپنا نصاب جو ہے وہ کچھ اس طرح سے رکھیں کہ ایک مدرسے میں پڑھنے والا بچہ جب وہاں سے فارغ ہوتا ہے تو دنیا کے کسی بھی شعبے میں اگر وہ جانا چاہے تو آسانی کے ساتھ جا کے ایڈجسٹ ہو جائے اور اپنا ایک رول جو ہے وہ ادا کر سکے۔ یہ خواہش ہے، اور اس خواہش کو بہت سارے حضرات نے پورا کرنے کی کوشش بھی کی ہے، اور جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، جامعۃ الرشید کراچی، وہاں پہ الحمدللہ انہوں نے کالج سسٹم بھی شروع کیا ہے، اسکول سسٹم بھی ہے۔ اسی طرح دارالعلوم کراچی میں ہیرا فاؤنڈیشن کے عنوان پہ بہت ہی اچھا ادارہ دارالعلوم کراچی چلا رہا ہے۔ اس طرح اور دیگر مذاہب میں حضرت مولانا کے سامنے ہیں وہ ادارے، وہ بھی اپنا کام کر رہے ہیں الحمدللہ، تو یہ بھی بنیاد ہے۔ یہاں ایک اضافہ کرنا چاہوں گا، دیکھیں جیسا کہ آپ نے کہا کہ مدارس کا نظام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح کے شعبوں میں بھی جا سکے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہم نے یہ جو 2 بڑی تقسیمیں ہمارے پاس ہیں نا کہ دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم، لیکن آپ دیکھیں کہ ان کے اندر تقسیم در تقسیم بھی ہے۔ جو بندہ دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے، وہ جو وکیل ہے اس کا الگ ایک شعبہ ہے، ڈاکٹر کا الگ شعبہ ہے، انجینئر کا الگ شعبہ ہے، سب الگ الگ شعبے ہیں، لیکن وہ آئے پیچھے سے ایک ہی نظام ہے۔ 5ویں تک یا 10ویں تک ان کی ایک ہی نظام تعلیم تھا، سب نے ایک ہی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ بات ذہن میں نہیں رکھنی چاہیے
کہ ہر مولوی جو ہے وہ دنیاوی تعلیم پہ بھی اس کی مہارت ہونی چاہیے, یا ہر جو عصری تعلیم پڑھنے والا ہے اس کی دین پہ بھی کامل مہارت ہونی چاہیے. یہ بات نہیں ہے. بنیادی جو نظام تعلیم ہے, ابتدائی کلاسیں جو ہیں یا ابتدائی جو نصاب ہے وہ ایک ہونا چاہیے, اس سے آگے کوئی کسی بھی شعبے میں جا سکتا ہے. میرے خیال میں یہ سوچ ہی غلط ہے. یہ واللہ عالم, شیخ صاحب میرے سے اتفاق کرتے ہیں یا دیگر لوگ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, میں یہ سوچ ہی غلط سمجھتا ہوں کہ آپ ایک آدمی کو دین اور دنیا کا اس طرح جامع بنا دیں کہ وہ سارے معاملات مطلب اس کی ذمہ داری بن جائے کہ آپ نے ہر یہ کام کرنا ہے. اب ایک میری بات سنیں, مولوی صاحب جو ہیں یا ایک مدرسے کا جو طالب علم ہے, اس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ جب انگریز کا دور آیا تھا اور ہمارے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی تھی, اس وقت دو بڑے طبقے بن چکے تھے. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے یہ ذمہ داری لے لی کہ ہم دینی ضروریات کو پورا کریں گے. کچھ نے یہ ذمہ داری لے لی, انہوں نے اپنا میدان انتخاب کر لیا, چاہے انہوں نے نعرہ نہیں لگایا ہوگا کہ یہ دنیا والے ہو گئے, یہ دین والے ہو گئے, لیکن بظاہر یہی دو بڑی تقسیمیں ہمیں نظر آتی ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دنیاوی ضروریات کو پورا کرنا شروع کیا, کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے دینی ضروریات کو. آج حال یہ ہے, آپ کی پاکستان کے اندر کوئی بھی دینی ضرورت ہے وہ پاکستان کے اندر پوری ہوگی. کیا کسی مسجد میں آپ کو امام نہیں ملتا؟ کیا جمعے کا خطبہ دینے کے لیے آپ کو امریکہ سے بندہ بلوانا پڑتا ہے, یا کسی کا جنازہ پڑھانے کے لیے آپ کو باہر سے بندہ بلوانا پڑتا ہے؟ یعنی دین کا آپ کوئی بھی شعبہ لے لیں, کوئی بھی آپ مجھے مثال دے دیں کہ جہاں سے آپ کو باہر سے بندہ بلوانا پڑے. نہیں, وہ بات آپ کی حافظ صاحب ٹھیک ہے, لیکن کہنے کا مطلب یہ تھا, مقصد یہ تھا کہ یہ جو طبقاتی نظام بن گیا, دنیا الگ دین الگ, اب اس طرح کا ہو گیا ہے کہ ایک عمر کے ایک حصے میں پہنچ کے جو جس بندے نے دنیاوی تعلیم ایک کسی پرائیویٹ اسکول سے, یونیورسٹی سے لی ہوتی ہے, وہ دین سے اتنا دور ہوتا ہے کہ وہ باقی معاملات تو دور کی بات, ناظرہ ہو گیا, قرآن پڑھنا جو گیا, اس سے تجوید سے اس سے بھی بالکل ہی ہٹ جاتا ہے. اور دوسری طرف مدرسے سے جو ایک طالب علم فارغ ہوتا ہے وہ اپنے اس کو جب وہ دنیا کے نظام میں, معاشرت میں ایڈجسٹ ہونے کے لیے اس کو ایک بہت ہی ایک مطلب ٹائم لگتا ہے, اس کو مشکل ہوتی ہے, یا روزگار جو ہے وہ سب کے ساتھ لگا ہوا ہے, یا اس نے کسی جگہ کسی آفس جا کے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے, یا کیا, وہ ایک تو ایک سوچ بن گئی ہے, وہ مولوی آ گیا, مونچھوں والا, یہ داڑھی والا آ گیا, پانچے اوپر ہے, یہ وہ, تو وہ اس کی ایک ایڈجسٹمنٹ جو ہے دنیا کے ماحول میں جو ہم نے بنا کے رکھا ہوا ہے وہاں پہ نہیں ہو پاتی. تو کوئی اصل میں عابد بھائی میں ایک بات عرض کروں, وہ سمجھانے میں شاید ہم سے کوتاہی ہوئی ہے. وہ حضرت کا یہ فرمانا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک ہی شخص کو ایک ہی وقت میں فقہ کا بھی امام بنائیں اور اس کو طب کا بھی امام بنا دیں اور اس کو سائنسدان بھی بنا دیں اور اس کے ساتھ اس کو سیاست دان بھی بنا دیں. لیکن ایک وقت آپ ڈاکٹر, وکیل یا انجینئر بناتے ہیں ایک ہی وقت میں. اصل میں اسی طرح آپ کسی سے کیوں مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ بیک وقت قرآن کا بہت بڑا مفسر بھی ہو اور ساتھ وہ بہت بڑا ڈاکٹر بھی ہو؟ اصل میں یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے جو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سمجھانے میں مشکل تھی. یہ نہیں ہے کہ ایک شخص کو ہم یہ بنا رہے ہیں, بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک ایسا ادارہ ہو کہ جس میں ایسے اشخاص بن سکیں کہ ایک ہی ادارہ مفتی کو بھی پیدا کر رہا ہے, ایک ہی ادارہ وکیل کو بھی پیدا کر رہا ہے, ایک ہی ادارہ ڈاکٹر کو بھی پیدا کر رہا ہے. کہنے کا مقصد یہ تھا ایک ہی نظام تعلیم سے مفسر قرآن بھی نکلے گا, فقیہ بھی نکلے گا, ڈاکٹر بھی نکلے گا, انجینئر بھی نکلے گا, وکیل بھی نکلے گا. یہ تو بات ٹھیک ہے, بس ہمارے کہنا چاہتے ہیں. میرا بھی شاید وہ سوال کرنے کا شاید انداز ٹھیک. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو بنیادی ہمارا موضوع ہے اس کی طرف میرے خیال میں کہ ہم اس ایسے ادارے کا وجود اگر ہم حکومت سے مطالبہ کریں تو اس سے تو ہم رہیں. جو حرکات اور سکنات چل رہی ہے, جو ہمارا بجٹ مختص کیا جا رہا ہے, اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے, اور جو ہمارا ایک گندا اور بالکل سطحی قسم کا سیاسی نظام ہے, جو جمہوریت بھی نہیں ہے نا. اگر جمہوریت ہوتی تو پھر میں اس جمہوریت کی بات بھی نہیں کرتا کہ جس پہ اقبال نے نقد کی ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. میں اس جمہوریت کی طرف ہی نہیں جا رہا, میں اس جمہوریت کی بات کر رہا ہوں جو مغرب میں راج ہے, جو امریکہ میں راج ہے, وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ. تو اب آیا کیا ہونا چاہیے؟ اس چینل کی آواز یہی ہے نا کہ کیا ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ہم کم از کم ایسے ادارے بنا دیں
جو اپنی بساط کے مطابق، یعنی کسی کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ پی ایچ ڈی کی یونیورسٹی سطح کا بنا لے، وہ ٹھیک ہے، وہ پرائمری سطح کا اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ پرائمری سطح کا بنا لے. ایک ایسا سلیبس ہو، ایسا نظام ہو کہ جس میں بچہ اپنے بنیادی عقائد سے، معاملات سے، دینی معاشرت سے بھی واقف ہو. کیوں؟ یہ کوئی ہم ہٹ درمی نہیں کر رہے عابد بھائی، یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر آپ پنجابزم لے کے چلیں گے تو کیا اس ملک کی یونٹی باقی رہے گی؟ نہیں رہے گی. سندھ ہے، بلوچستان ہے، کشمیر ہے، ہر ایک کا اپنا کلچر ہے، اپنا دماغ ہے، اپنا ذہن ہے. تو آخر ہم جو بار بار اسلام اسلام مذہب مذہب کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ مذہب اسلام اور پاکستان، یہ میں آپ کو اس کو میں منطقی زبان میں کہنا چاہتا ہوں کہ ان میں تساوی کی نسبت ہے. منطق کے اندر کچھ نسبتیں قائم ہیں نا، تساوی، تباین، عموم خصوص، من وجہ عموم خصوص، تو اس میں تساوی کی نسبت ہے. یعنی اگر اسلام ہے تو پاکستان ہے، پاکستان ہے تو اسلام ہے. پاکستان اور اسلام یہ بالکل ایک وجود کی مانند ہے، اور اس کی بنیادی دلیل اور اسلام کے نام پہ ہی حاصل کیا گیا ہے. یہ تو دوسری واضح بات ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر پاکستان کے اندر سے اسلام کو ظاہری یا باطنی طور پہ نکال دیں تو آپ پھر یہ اس خوشی میں نہ رہیے کہ انڈیا ہم پہ چڑھ دوڑے، ایران ہم پہ چڑھ دوڑے، افغانستان کی طرف سے دشمن ہم پہ آ جائیں یا اوپر سے میزائل گرنا شروع ہو جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے نظام تعلیم کے اندر سے اپنے بچے کے دماغ سے ہی مذہب کا لفظ نکال دیا ہے. تو اس لیے یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب بچتا ہے ایک مدرسہ، کیونکہ ان کی کارکردگی ہمارے سامنے ہے. انہوں نے قسم و پرسی کے عالم میں جو حضرت نے جس طرح فرمایا کہ جو ذمہ اپنے سر لیا تھا کہ بھائی ہم نے دین بچانا ہے، اسپین کی طرح نہیں، انہوں نے ڈٹ کے لوگوں سے چندے مانگ مانگ کے اپنا دین بچا کر دکھایا. اور آج یہ ہے کہ مسجدیں کم پڑ گئی حضرت اور امام بہت زیادہ ہو گئے. جی مولانا صاحب، اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ مدارس کی کارکردگی پہ آگے کیا کرنا چاہیے، ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، ایک عام پاکستانی کی کیا ذمہ داری ہے، اس پہ انشاءاللہ ناظرین ہم لوگ بریک کے بعد کریں گے بات. ابھی ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں. تبصرے چھپتے سوالات، دل نشین جوابات، مثال اردو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، آپ کو بریک کے بعد پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. بریک سے پہلے مولانا صاحب سے بات ہو رہی تھی ایک مدرسے کی ذمہ داری کی، اور ایک عام پاکستانی ہونے کے ناطے ایک پاکستانی کی کیا ذمہ داری ہو سکتی ہے، بن سکتی ہے. اسی چیز کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہوئے حافظ صاحب آپ سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ اس نظام میں اور نصاب میں تبدیلی لانے کے لیے موجودہ دور میں جو اسکولز میں اساتذہ کرام ہیں، ان کا ایک کیا رول بنتا ہے، ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کو اس نظام میں بہتری لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ نظام میں بہتری لانے کے لیے سب سے پہلے غلطی کی اصلاح کے لیے سب سے پہلے تو یہ کام ہونا چاہیے کہ غلطی کا احساس ہونا چاہیے. یعنی ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ غلط ہو رہا ہے.
لیکن ہمارا حال تو یہ بن چکا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے نہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، بلکہ اگر ان کا کوئی کہے کہ یہ غلط جا رہا ہے وہ بڑی عجیب انداز سے آپ سے پیش آئیں گے کہ یار یہ کون سی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو باہر صورت گزارش یہ ہے کہ سب سے پہلے تو غلطی کا احساس ہونا چاہیے، اور جس بندے کو غلطی کا احساس ہو جائے گا انشاءاللہ وہ اصلاح کے لیے بھی کوشش کرے گا۔ اور جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ، یعنی آپ بطور ایک استاد سوچیں کہ استاد جو ہے جس طرح اپنے بچوں سے اس کی امیدیں ہیں کہ میرے بچے کو یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، اگر وہی امیدیں اور اس طرح کی محنت اور وہی وہ تگ و دو اور کوشش اور جد و جہد اپنے طالب علموں کے ساتھ کرنا شروع کر دے گا، ان پہ توجہ دینا شروع کر دے گا، تو انشاءاللہ یہ نظام بہتر ہو سکتا ہے۔ یعنی سب سے پہلے تو غلطی کے احساس کی ضرورت ہے، اس کے بعد محنت کی ضرورت ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اپنا ذہن کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پاکستان میں ضرورت کیا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم اپنے ذہن سے نہیں سوچتے، ہماری ترجیحات کیا ہیں یہ ہمارا اپنا ذہن نہیں ہوتا، ہمیں کوئی بتاتا ہے کہ تمہاری ترجیح یہ ہے، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہماری پالیسی جو ہے وہ ہمیں خود اختیار کرنی چاہیے کہ میرے بچے کو کس چیز کی ضرورت ہے، ہمارے اس ملک کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں جب ہم سوچیں اصل میں یہ آکسفورڈ اور یہ ہے وہ ہے، یہ ساری چیزیں کیوں ہمارے اندر آ گئی ہیں؟ کیونکہ یہ ہماری ترجیحات ہماری اپنی نہیں تھی، یہ کسی نے ہمیں طے کر کے دی ہیں۔ تو ان چیزوں کی وجہ سے ہمارے اندر خلل آیا ہے، بچوں پہ بوجھ بڑا ہے۔ میری بات سنیں، میری مادری زبان اگر پنجابی ہے، میری قومی زبان اردو ہے، میری دینی زبان عربی ہے، لیکن میں 24 میں سے 12 گھنٹے انگریزی پڑھتا ہوں، تو یہ کون سی میری ترجیحات ہوگی اور کون سا میرا ہدف ہوگا جس کو میں پورا کر رہا ہوں؟ مجھے میری اپنی قومی زبان نہیں آتی، مجھے میری اپنی جو دینی زبان ہے اس کے بارے میں مجھے شدھ بدھ نہیں ہے، لیکن بچوں کے بیگ جو ہیں وہ انگریزی زبان کی کتابوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ طے میں نے نہیں کیا، نہ میری تہذیب نے مجھے یہ طے کر کے دیا ہے، نہ میرے دین نے مجھے یہ طے کر کے دیا ہے، نہ ہی میں نے اپنے بزرگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا نصاب کیا ہے، ترتیب دیا ہے، بلکہ میں نے کسی اور کی طرف دیکھا ہے۔ دیکھیں ہر خطے کی اپنی اپنی ضرورتیں ہیں۔ جو مغربی ممالک ہیں، برطانیہ ہے، انڈیا ہے، اس طرح برطانیہ ہے، امریکہ ہے وغیرہ، یا اس طرح کے جو دیگر ممالک ہیں ان کی اپنی اپنی ضروریات ہیں، ہماری اپنی اپنی ضروریات ہیں۔ انہوں نے اپنی ضروریات کے مطابق نصاب ترتیب دیا ہے، میں اپنی ضروریات کے مطابق نصاب ترتیب مجھے دینا چاہیے۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ غلطی کا احساس کرنا چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ پھر دوسری یہ ہے کہ جب ہم کوئی سٹیپ لینا چاہیں، اصلاح کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، تو اپنے دماغ سے آگے بڑھنا چاہیے، کسی کے دماغ سے نہیں بڑھنا۔ اپنی دماغ، اپنی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا ایک ہدف بنا کے اس پہ چلنا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔ ناظرین، اس وقت اسکائپ پہ ہمارے ساتھ سید عابد علی بخاری صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں، جو کہ قومی اخبارات میں سوچ کا سفر کے نام سے کالم نگار منسلک ہیں، اور بھی بہت سے ان کی تعارف میں باتیں ہیں، لیکن انشاءاللہ اس چیز کو آگے اور بڑھاتے ہوئے ان سے ایک سوال کرنا چاہوں گا۔ عابد علی بخاری صاحب، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میں سن پا رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عابد علی بخاری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی میں آپ کو سن رہا ہوں۔ جی، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے مصروف وقت میں ٹائم تھوڑا نکال کر ہمارے لیے تھوڑا وقت نکالا۔ بہت شکریہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ اچھا عابد صاحب، آپ سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا آپ کی نظر میں پرائیویٹ سکول سسٹم جو ہے اور جو ہمارا گورنمنٹ سکول سسٹم ہے اس کے تعلیمی معیار میں فرق ہے؟ اور اگر ہے تو کیا اس کی وجہ آپ کی نظر میں اساتذہ کرام کی جو تنخواہوں میں فرق ہے پرائیویٹ اسکول سسٹم میں اور گورنمنٹ اسکول سسٹم میں وہ ہے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ تعلیم کا مقصد کیا صرف نوکری حاصل کرنا ہوتا ہے یا اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہوتا ہے؟ پہلے تو آپ کا بہت بے حد شکریہ کہ آپ نے ایک اہم موضوع کو، ایک اہم مسئلے کو موضوع سخن بنایا۔ بنیادی طور پہ آپ کے سوال کے اگر ہم حصے بنائیں تو ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے تعلیمی اداروں اور تعلیمی نظام کے حوالے سے، اور دوسرا مقاصد تعلیم کے حوالے سے۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، گورنمنٹ کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی خوبیاں اپنی جگہ ہیں، خامیاں اپنی جگہ ہیں، ایسے ہی جو پرائیویٹ سیکٹر ہے اس کی خوبیاں اور خامیاں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ
دونوں سیکٹر کے حوالے سے ڈسکس کیا جائے. جو ہمارا نظام تعلیم ہے اس میں ایک تیسرا فیکٹر بھی ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے، وہ ہے مدارس کا نظام تعلیم. تو جو اگر ہم گورنمنٹ کے یا سرکاری سطح کے اسکولوں کو دیکھ لیں تو اس کی خوبیاں دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آتا ہے کہ بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں، کھیل کے کھلے میدان آپ کو مل جاتے ہیں، اساتذہ کی کثرت ہے، عددی اعتبار سے طلبہ اور اساتذہ یعنی ایک بڑا سیکٹر ہے گورنمنٹ کا سیکٹر. ایسے ہی اسکول کو ایک بڑا بجٹ ملتا ہے، اساتذہ کی مراعات اور تنخواہیں بہت اچھی ہیں. ایسے ہی اساتذہ کے اندر کسی حد تک اخلاص بھی پایا جاتا ہے، اور کسی حد تک جو ہمارا سرکاری سیکٹر ہے اس کے تعلیم کے مقاصد جو ہیں وہ انسانیت کی بھلائی کی جانب لے کے طلباء کو جاتے ہیں. ایسے ہی اگر ان کی پرابلمز یا خامیوں کی طرف دیکھ لیا جائے تو جہاں بڑے بڑے تعلیمی ادارے ہیں وہاں سہولیات کا فقدان ہے، جدید لیبارٹریز ان کی کمی ہے، کھیل کے سامان کا نہ ہونا، تربیت یافتہ عملے کا فقدان ہے. ایسے ہی جدید خطوط پر اساتذہ کی تربیت اور ٹریننگ نہیں کروائی جاتی. سیاست کا عمل دخل بڑا ہے تعلیمی اداروں میں، اور انہی خامیوں کی وجہ سے ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ طلبہ جو ہیں وہ اخلاقی گراوٹ اور معاشرتی برائیوں کا شکار ہو جاتے ہیں. پرائیویٹ سطح پہ اگر ہم تھوڑا اس کا تجزیہ کریں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر نے جہاں کسی حد تک تعلیم کو معاشرے میں عام کیا، وہاں دوہرے نظام تعلیم نے طبقاتی نظام کو فروغ دیا. ایسے ہی امیر اور غریب کا جو فرق ہے وہ بہت نکھر کر سامنے آیا، اور جو پرائیویٹ تعلیمی نظام کا ایک بڑا المیہ ہے وہ ہے تعلیم برائے نوکری کا تصور، کہ اس کو انہوں نے مقاصد تعلیم سے انسانیت کی خدمت، قوم کی بھلائی، پاکستانیت وہ نکال کے ایک مشین بنا دیا ہے، اور وہ ایک نوکری کی حد تک ہی سوچتا ہے، اس سے آگے طلباء یا ایک طالب علم کی سوچ نہیں بڑھتی. ایسے ہی تعلیمی اداروں کی عمارات بہت چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، کم تنخواہوں پہ کام زیادہ لیا جاتا ہے اساتذہ سے. اساتذہ اور طلباء کا تعلق اتنا شاندار استوار نہیں ہو پاتا جتنا گورنمنٹ کی تعلیمی اداروں میں ہے. ایسے ہی تحفظ کا جو احساس ہے وہ سیکیورٹی کے ناقص انتظامات کی وجہ سے کم نظر آتا ہے. اچھا، اس میں بھی ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ یہ تو مسائل ہیں جو ابتدائی تعلیمی اداروں میں آپ کو نظر آئیں گے. ایسے ہی ثانوی تعلیمی ادارے اور کالجز کی تعلیم ان کے مسائل اپنے ہیں. ایسے ہی اعلیٰ درجے کی تعلیم جو ہے ایم فل پی ایچ ڈی لیول کی جو اسکالرز ہیں ان کی ریسرچ جو ہے اس کے مسائل الگ سے ہیں. جہاں بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں، بہت ساری خوبیاں ہیں ہمارے نظام تعلیم میں، وہاں بے شمار ایسے پرابلم ہیں جن کی وجہ سے جو طلبہ ہیں وہ زیادہ لرننگ نہیں کر پاتے. جہاں تک مقاصد تعلیم کا آپ نے تذکرہ کیا، اس میں جو پاکستان کا قیام جب عمل میں آیا تو عرفان ذات اور رب کی شناخت یعنی کسی تعلیم کا مقصد ہونا چاہیے، ان میں سے دو اہم مقصد یہ تھے. لیکن اس کو جو ہمارے تعلیمی ادارے ہیں خصوصاً جب نجکاری کی گئی تو اس کی وجہ سے تعلیم کا مقصد رب کی شناخت کی بجائے نوکری کی حد تک محدود ہو کے رہ گیا. اب اس کا جو تعلیمی معیار کم ہوا یا تنزلی کا شکار ہوا، اس کی اگر وجوہات دیکھی جائیں تو اس میں ترجیحات کی کمی یعنی سب سے اہم مسئلہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ عدم دلچسپی کا مظاہرہ کرتی ہیں. اور پھر ایک اہم مسئلہ جو تعلیمی اداروں کی نجکاری ہے کہ تعلیم تجارت بن گئی ہے. ایسے ہی وزارت تعلیم کی صوبوں کو منتقلی یہ بھی ایک پرابلم ہے، جس کی وجہ سے چند ایک اپرچونیٹیز بھی ہوئی ہیں لیکن زیادہ پرابلم نہیں اس میں یعنی پرابلم کریٹ ہوئی ہیں. ایسے ہی قومی پالیسی کا فقدان، انجینئر ڈاکٹر کی ایک بہتات ہے جس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھ گئی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے جب ایم بی اے کی طرف سارے رخ کر لیتے ہیں، دوسری طرف یعنی جب اس میں اسپیس نہیں رہتی تو پھر میڈیا کی تعلیم اہم تصور ہونا شروع ہو جاتی ہے. جب اس میں اسپیس نہیں رہتی تو پھر کسی اور رخ، یعنی بیسکلی قومی پالیسی کا فقدان ہے.
یہ چند چیزیں ہیں جو عابد علی بخاری صاحب اس میں ایسا بھی ہے نا کہ ایک بچے کے سامنے، ایک طالب علم کے سامنے اسکول، یونیورسٹی، کالج لیول پہ ایک تعلیم کا مقصد ہی سامنے نوکری رکھا جاتا ہے کہ اسے یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے یہ کر لیا تو تمہیں اتنے پیسوں کی اس جگہ پہ اچھی نوکری مل جائے گی، یہ کر لیا تو یہ ہو جائے گا. تو وہ ایسے میں ایک بچے کی ایک اپنی سوچ جو ہوتی ہے وہ تو بالکل ہی ختم ہو جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے. بالکل آپ نے بجا فرمایا. دراصل جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ ہم نے برطانوی نظام تعلیم سے مستعار لیا تھا. ابھی میں اسے اپنی گفتگو سے پہلے سن رہا تھا، مولانا ذکر کر رہے تھے، تو مجھے ایک بڑی اہم چیز یاد آ رہی تھی کہ دیکھیں ایک عربی کا ایم فل کا اگر آپ ٹیسٹ لے رہے ہیں اور عربی میں اس نے ماسٹر کیا ہے ایک طالب علم نے، تو اس کا ٹیسٹ اگر انگریزی میں لیا جائے تو یہ زیادتی تصور کی جائے گی یا نہیں. تو یہ وہ برطانوی نظام تعلیم کے پرابلم ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے پرابلم کریٹ ہو رہے ہیں. لیکن جہاں یہ سارے مسائل ہیں وہاں کچھ ایسی خوبیاں بھی ہیں جن کو اگر ہائی لائٹ نہ کیا جائے تو وہ زیادتی ہوگا. مثال کے طور پہ آپ اگر دیکھتے ہیں اساتذہ کا اخلاص، وہ باقی سیکٹر کے مقابلے میں آپ کو نمایاں نظر آئے گا. ایسے ہی قومی تشخص کا جو احساس ہے وہ آپ کو بڑی حد تک نمایاں نظر آئے گا. پاکستان سے محبت ہے، اسلام سے محبت ہے، گو کہ اس کو کمزور کرنے کے لیے مختلف نظام ہائے تعلیم کو درمیان میں لا کے مختلف طریقوں سے کام کرنے کی کوششیں اپنی سطح پہ کی جاتی رہی ہیں، کی جاتی رہیں گی. لیکن اس کے باوجود بھی قومی تشخص کا احساس، ملی وحدت کا تصور اور تعلیم کا جو مقصد زندگی ہے اس کو اساتذہ نہیں بھولے ہیں. ان کے اندر کسی نہ کسی حد تک باقی فیکٹر. عابد علی بخاری صاحب، یہ جو آپ نے اساتذہ کے بارے میں بات کی اور ایک یہ جو ابھی ڈسکشن کریں اس کے بارے میں مولانا صاحب جو ہے تھوڑی سی بات کرنا چاہتے ہیں. یہ مولانا صاحب آپ کے خیال میں کیا؟ عابد علی بخاری صاحب اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے، انہوں نے تقریباً وہ سارے نقائص اور وہ سارے علمیات جو تھے وہ بیان فرمائے ہیں. تو اب آخر یہ ان کا حل کیا ہے؟ یوں تو آدمی سارا یہ جتنے بھی نقصانات ہیں، نقائص ہیں، یہ تو بالکل واضح سی بات ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ استاد اسکول میں الگ پڑھاتا ہے اور اس کا وہاں پڑھانے کا انداز اور ہے اسکول ٹیچر کا، اور باہر جو اس کی اکیڈمی ہے جس میں وہ فیسیں لے کے پڑھاتا ہے اس میں اس کے پڑھانے کا انداز اور ہے. وہی طالب علم وہی سبجیکٹ اسکول میں استاد سے پڑھتا ہے تو اس کا رنگ ڈھنگ اور اس کے پڑھانے کا انداز اور ہے، پریزنٹیشن کا انداز ہی اور ہے، اس میں بلیک بورڈ ہو یا وائٹ بورڈ ہو. اور وہی استاد جب اکیڈمی میں آتا ہے تو اس میں اس کا چونکہ وہ بزنس ہے اس کا انداز ہی اور ہے. اس کی مثال اسی طرح جس طرح کہ ایک سرکاری ہسپتال کا ڈاکٹر جب باہر اس کا کلینک ہوتا ہے تو اس میں اس کا معیار وہ مختلف ہوتا ہے. یہ سارے علمیات ہیں. یہ ایک علمیہ اور رہتا تھا جو میں نے بیان کر دیا. اب کرنا کیا ہے؟ جس طرح عابد بھائی نے فرمایا اور وہ حقیقت ہے کہ سارے کے سارے اساتذہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے نہیں ہیں کہ جو اپنا معاش کے لیے تعلیم کو استعمال کریں، یا سارے کے سارے ڈاکٹر ایسے نہیں ہیں کہ جو قصابوں کی طرح قوم کو لوٹیں. سارے کے سارے ہر شعبے میں اچھے لوگ ہیں. اور اب ان کو کرنا کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ہم نے ایک اصول پہلے بیان کر دیا کہ اب یہ سارے شعبہ جات کے درد رکھنے والے لوگ، اگر ایک ڈاکٹری یعنی کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور وہ اسپتالوں میں لوگوں کو پستا ہوا لوٹتا ہوا، پرچی کے حصول سے پہلے اگر بلیڈنگ شروع ہے، اس کا خون نکل رہا ہے، جان نکل رہی ہے، جب تک وہ پرچی پہ پیسے پے نہیں ہوں گے تو وہ اس کا علاج نہیں شروع کریں گے. ایسے ڈاکٹر بھی ہیں اور ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی جیب سے بھی پیسے دے کے مظلوم کا علاج کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں. ایسا درد رکھنے والا ڈاکٹر، ایسا درد رکھنے والا اسکول ٹیچر، ایسا درد رکھنے والا سیاستدان ہو، ایسا درد رکھنے والا سائنسدان ہو، وہ علماء یہ سارے مل بیٹھے، اچھے سے اچھا پروفیسر ہو، اچھے سے اچھا اسکالر ہو، اچھے سے اچھا وکیل ہو، جج ہو، یہ سارے دردیلے لوگ. یہ کون سے؟ دردیلے لوگ. دردیلے لوگ جمع ہوں،
کم من فئۃ، قرآن پاک کی آیت ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اوے اللہ پاک تو یہ چاہتے ہیں کہ فضائے بدر پیدا ہو. فضائے بدر ہر شعبے میں ہو سکتی ہے، ہر جگہ ہو سکتی ہے. اقبال نے یوں ہی تڑپ کے نہیں کہہ دیا تھا کہ اللہ بھی وہی ہے، آسمان بھی اس کا وہی ہے، بارشیں بھی اس کی وہی ہیں. کیا بات ہے کہ صحابہ کرام جنگل میں جا کے شیروں سے کہتے ہیں کہ تم ہٹ جاؤ، راستہ چھوڑ دو، پیچھے چلے جاؤ. کیوں؟ کہتے ہیں میں محمد کا غلام آ گیا ہوں. آج بھی وہی اللہ ہے جو جنگلوں میں راہیں کھول دیں. صرف یہ ہے کہ فضائے بدر ہم پیدا نہیں کرتے. فضائے بدر اسی صورت میں تعلیمی. میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس عنوان سے قوم کو کچھ ملے. ہم نقائص گنوانا شروع کر دیں تو رات مختصر ہے، باتیں نہیں ختم ہوں گی. اس لیے یہ کچھ ہر شعبے کا دردیلا آدمی جمع ہو، درد والے لوگ یہ جمع ہو. یہ اپنی مدد آپ کے تحت ٹرسٹ چل رہے ہیں اس ملک پہ یا نہیں چل رہے ہیں؟ چل رہے ہیں. اس ملک میں اچھی باتیں گندی باتوں سے بہت زیادہ ہے الحمدللہ. ہمارے معاشرے کی جو حقیقت ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے بنسبت باہر کے لوگوں کو. انہیں تو شناختی کارڈ پہ جس قوم کے بات کا ذکر نہ ہو وہ قوم ہمیں اخلاقیات کا درس دے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے منہ پہ تمانچہ ہے. ہم یہ سارے لوگ جمع ہو کے ایک نظام ترتیب دیں. اچھے سے اچھا ڈاکٹر وہ بیٹھ کے ایک ایسا نصاب تعلیم حکومت سے ہٹ کے کریں. اور کون سے کام حکومت نے اچھے ہمارے لیے کر لیے. تو یہ اپنی مدد آپ کے تحت. اور اس کے بعد سرمایہ دار لوگ، پیسے والے لوگ، دیندار لوگ جو چاہتے ہیں، جو خیراتی ادارے ہیں، مثلا عیدی صاحب کی طرح جو درد رکھنے والے جو لوگ ہیں، یہ لوگ پھر ان لوگوں کے اس بنائے ہوئے اسکیچ اور اس خطے کو اس معاشرے میں نافذ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ 40-50 سال کے بعد ہم ایک ایسا ادارہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ اس ادارے کے اندر سے ڈاکٹر اے کیو خان اور جسٹس تقی عثمانی ایک ساتھ پیدا ہوں گے انشاءاللہ. یہ میری ایک رائے ہے. اللہ کرے یہ اس درد کے ساتھ میری قوم اس کو مان لے انشاءاللہ. جی عابد علی بخاری صاحب آپ لائن پہ ہیں ہمارے ساتھ موجود. جی میں سن رہا ہوں. نظر میں کس طرح سے ہم اپنی تعلیمی نظام میں نصاب میں بہتری لا سکتے ہیں جس سے ہمارے آنے والے وقت میں پاکستان جو ہے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں اس کا شمار ہو؟ بنیادی طور پہ اگر ہم نظام تعلیم کی جو زوال کا شکار ساری سچویشنز کا ایک جائزہ لیں تو ہمیں 3-4 چیزیں نظر آتی ہیں. اگر ہماری قومی سطح پہ ترجیحات کا تعین ہو جائے، حکومتوں کی دلچسپی جو ہے، کیونکہ ایک فرد، ایک آرگنائزیشن یا ایک ادارہ بہت قلیل تعداد میں تبدیلی تو لا سکتا ہے، لیکن یعنی ایک بڑے پیمانے پہ تبدیلی کے لیے ایز اے نیشن جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر اس میں حکومتوں کی دلچسپی کا عنصر بڑا اہم یعنی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. ایسے ہی تعلیمی اداروں کی جو نجکاری کی گئی اور اس کے بعد تعلیم جب تجارت بن گئی تو اس جو سوچ ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. پھر جب وزارت تعلیم جو ہے صوبوں کو منتقل ہوئی گزشتہ گورنمنٹ کے دوران، تو وہاں ایک پرابلم یہ آئی کہ پھر صوبوں کی عدم دلچسپی کی وجہ سے تعلیم کا معیار مزید گر گیا. اس کی آپ مثال لے سکتے ہیں کہ بلوچستان اور سندھ کا جو تعلیمی نظام ہے اس کی سچویشن کے پی اور آزاد کشمیر کے نظام تعلیم سے بہت مختلف ہے. سندھ میں کوئی 6480 سے زیادہ اسکول ہیں جن کا کوئی آن گراؤنڈ کوئی وجود ہی نہیں ہے. ایسے ہی بلوچستان میں 5000 سے زیادہ اسکول ہیں. پنجاب میں جو جنوبی پنجاب کا ایریا ہے وہاں بھی گورنمنٹ کی عدم دلچسپی اور یعنی تعلیم کو بنیادی ترجیح اول نہ بنانے کی وجہ سے سچویشن یہ ہے کہ وہاں بھی ایک بڑی تعداد ہے ایسے اسکولوں کی جن کا یعنی حقیقت میں گراؤنڈ پہ کوئی وجود ہی نہیں اور وہ چل رہے ہیں. یعنی ان کے بچے بھی رجسٹرڈ ہو رہے ہیں اور وہاں پہ اساتذہ تنخواہیں بھی لے رہے ہیں. یہ اس طرح کے پرابلم ہیں، لیکن ان کے لیے حکومت کو تعلیم کو ترجیح بنانا پڑے گا. ایسے ہی قومی پالیسی تعلیم کے حوالے سے بنانی پڑے گی جس میں جو مقاصد تعلیم ہیں ان کا تعین کرنا بڑا اہم ہے. ایسے ہی مدارس کے نظام تعلیم کو ہمارے سرکاری نظام تعلیم اور نجی تعلیمی اداروں کے
نظام تعلیم سے ہم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی اس وقت تک ایک مشکل ہے کہ نظام تعلیم کو بہتر بنایا جا سکے. جزاکم اللہ خیر. سید عابد علی بخاری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جزاکم اللہ خیر. حافظ صاحب, پروگرام کا ٹائم تھوڑا سا مختصر ہے, جاتے جاتے آپ سے ایک اہم سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کہ ہمارے اس خطے کی علمی اور دینی زبان جو ہے وہ اردو ہے. اردو پوری دنیا میں بولے جانے والی بڑی زبانوں میں سے دوسرے یا تیسرے نمبر پر آتی ہے, اور الحمدللہ پاکستان کی جو ایک قومی زبان وہ اردو ہے. تو یہاں کا ایک تعلیمی نظام جو ہے اور وہ اردو میں اگر ہو, اور ہر جگہ جس طرح سے بلوچستان ہو گیا, پنجاب ہو گیا, سندھ ہو گیا, کے پی ہو گیا, یہاں پہ تعلیمی نظام بھی ایک ہو اور زبان بھی ایک ہو, تو آپ کی نظر میں یہ اس طرح سے کوئی ہمارے تعلیمی نظام میں اور ایک بچے کو پورے پاکستان میں, چاہے وہ سندھی ہے تو وہ پنجاب میں آ جائے یا پنجابی ہے تو بلوچستان میں چلا جائے, تو کسی قسم کا کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا؟ نہیں, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری جو قومی زبان ہے وہ پورے ملک کے اندر اداروں کی جو زبان ہے یا تعلیم کی جو زبان ہے یا درس و تدریس کی جو زبان ہے وہ اردو ہی ہونی چاہیے. لیکن میں ایک اور بات کا ساتھ اضافہ کرنا چاہوں گا. اصل میں بات یہ ہے کہ بچے کی جو مادری زبان ہے اس کے اندر وہ جلدی سمجھتا ہے, اس کے اندر اس کو بات جلدی سمجھ آتی ہے. تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ابتدا میں مثلاً جو بلوچستان والے ہیں ان کی جو اپنی بلوچی زبان ہے یا سندھی زبان ہے یا اس طرح جو ہے اس کے اندر وہ ابتدائی چیزیں اگر ابتدا میں یہ بات ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن یہ ہے اس کے اندر اتنی اہلیت ساتھ ساتھ پیدا کرتے رہنا چاہیے کہ وہ اپنی قومی زبان کو بالکل ویسے ہی سمجھے جس طرح وہ اپنی مادری زبان کو سمجھتا ہے. تو مطلب تھوڑی دیر بعد ہی, چند سالوں بعد ہی اس کے اندر یہ اہلیت ہونی چاہیے. اور یہ ہمارا نصاب تعلیم کا مطلب اساتذہ کو یہ ہدف دینا چاہیے, یہ ٹارگٹ دینا چاہیے کہ ٹھیک ہے شروع میں آپ کوئی بھی زبان رکھ لیں, اور ویسے بھی اتنی جلدی اس کو ایسے ختم نہیں کیا جا سکتا. جو بچہ اردو زبان کو ویسے ہی سمجھتا ہے جس طرح ہم کوئی دنیا کی چوتھی پانچویں زبان کو سمجھتے ہیں, تو ظاہر ہے اگر آپ بیک وقت اس پہ اردو لاگو کر دیں گے تو وہ اس کا نقصان ہوگا, اس کا فائدہ نہیں ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ انگریزی زبان جو ہے, انگریزی زبان کو ہم پہ لاگو نہ کریں. نہ ہماری یہ مادری زبان ہے, نہ ہماری یہ کوئی قومی زبان ہے. تو اگر یہ ضرورت ہے تو اس کو آخر میں رکھیں, اس کو ضروریات میں رکھیں, اس کو آپ مقاصد میں نہ رکھیں. تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا تھا, آپ کی بات بالکل بجا ہے کہ پورے جو ہمارا جو نظام تعلیم ہے یہ اردو کے اندر ہونا چاہیے. تمام مدارس کے اندر, تمام اسکولوں کے اندر اردو زبان ہی ہونی چاہیے. پھر اس سے ہٹ کے ہماری جو ضروریات ہیں کہ ہمیں کسی دوسری یا تیسری زبان کی کتنی ضرورت ہے اس حساب سے اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. مولانا صاحب آپ کا, حافظ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اور سید عابد علی بخاری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے پروگرام کے بارے میں آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں. ہمارا آفیشیل اس پروگرام کا پیج ہے بات چیت شو فیس بک پر, وہاں پہ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کریں. اور ناظرین, جس طرح سے ابھی پروگرام میں بات چلی کہ ہم سب نے مل کر اپنے مستقبل کے لیے, پاکستان کے مستقبل کے لیے سوچنا ہے, اور ہم میں سے ہر ایک بندے نے جو ایک معیاری تعلیمی نظام اور ایک پاکستانی بچے کا حق ہے تعلیم حاصل کرنا, اس تک وہ حق پہنچانا ہے. اور جو ایک اصل تعلیم ہے, دنیا میں آنے کا مقصد اور کامیابی کی جو معیار ہیں وہ کیا ہیں, یہ ساری چیزیں جو سیکھنے, اس کے لیے ایک نصاب کی ضرورت ہے. اور نصاب کیا ہوگا وہی ہم لوگوں نے مل کے بیٹھ کے اس چیز کو سوچنا ہے, اور پاکستان کو آنے والے وقتوں میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں انشاءاللہ سر فہرست دیکھنا ہے. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا